فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، نمبر 1، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، پیچھ موڑ لے، آپ کی بات ماننے سے انکار کرے اے نبی، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، اعلان کر دو، اچھا تم گواہ رہو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے تو یہ دین اختیار کیا ہے، ہمارے دین کے تو یہ 3 سیلینٹ فیچرز ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو، کسی شے کو شریک کرنے کو تیار نہیں، ہم تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو دینے کو تیار نہیں، ہمارے تو اصول یہ ہیں، اصول موضوعہ ہیں، یہ ہمارے اگریڈ پرنسپلز ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو فرما برداری کی راہ اختیار کر لی ہے۔ یا اہل الکتاب، جیسے میں نے عرض کیا تھا، 3 چیزیں قدر مشترک اور ایک شخصیت قدر مشترک، خاص طور پر اس ماحول میں جبکہ یہ بنی اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے، اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب و حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کی نسل سے حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ ان دونوں شاخوں کو اگر آپ پیچھے لے کر جائیں گے تو جو قدر مشترک بنے گی شخصیت، وہ حضرت ابراہیم کی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 15ویں رکوع سے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، وہ تعمیر کعبے کی جس طرح انہوں نے کی، کیا جذبات تھے، کیا دعائیں اس وقت وہ کر رہے تھے، اور اپنی امت میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنی نسل میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا کرنے کی جو درخواست انہوں نے کی تھی، اس میں ایک رسول کی بعثت کی جو درخواست، یہ اسی کا ظہور ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ تو یہ گویا کہ قدر مشترک کے طور پر، اور پھر یہ کہ تحویل قبلہ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تو بنا ہے بعد میں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ کم سے کم 1000 سال بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم نے گھر بنایا، اگرچہ یہ گھر تو ہے اس سے بھی کہیں پرانا، یہ اس مضمون میں آ جائے گا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، چونکہ اب یہ مضامین ہیں جو دعوتی بھی ہے، تحویلی بھی ہے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مضمون بھی ان آیات میں اب آئے گا کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مکے میں ہے، لیکن بعد میں یہ بھی بنایا گیا تو انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، حالانکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا، اس لیے کہ یہ ثابت کیا مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، وہ ان کی عربی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ بھی پھر ہم نے شائع کیا تھا، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے، جیسے کہ تورات والوں نے تحریف کر کے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح جب تک کہ یہ وجود میں نہیں آیا تھا، جب تک کہ یروشلم آباد نہیں ہوا، جب تک کہ یہاں ہیکل سلیمانی بنا نہیں، سوال یہ کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کا قبلہ کون سا تھا؟ آخر 1000 برس تک بنی اسرائیل تو تھے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں 400 سال قبل، تو آخر ان کا قبلہ کون سا تھا؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلے رخ بناؤ، وہ قبلہ کون سا تھا؟ وہ قبلہ تھا اصل میں یہی خانہ کعبہ، لہذا ان کا جو خیمہ ہوتا تھا جسے وہ قربان گاہ کہتے تھے، جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ خیمہ ساتھ ہوتا تھا، جا کر سب سے پہلے وہ خیمہ، جیسے آپ کوئی مسجد، کوئی آبادی، اگر کوئی نئی آبادی بنانا چاہیں تو پہلے مسجد بنائیے، اس میں وہ مرکز بنے اس پورے کے پورے آبادی کا، تو جہاں جا کر یہ کیمپ لگاتے تھے پہلے وہ قربان گاہ کا جو خیمہ ہے پہلے اسے استادہ کرتے تھے، اس کے گرد پھر اپنے خیمے لگاتے تھے، اور اس کا رخ ہوتا تھا جنوب کی طرف، تاکہ جب کوئی قربانی پیش کرنے والا سامنے آتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا قبلے کی طرف۔ یہ بعد میں پھر قبلہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے، یہ جو حضرت سلیمان نے یہ بنایا ہیکل سلیمانی۔ بہرحال یہ جو بحث اس وقت چل رہی ہے یہ بھی اسی کے حوالے سے ہے۔ تو در حقیقت شخصیت جو ہے ابراہیم کی طرف اگر لوٹ جائیں تو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا گھر تو سب کے نزدیک جو ہے متفق ہے، وہ تو ہے مکے کے اندر ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے نبی ان سے کہیے اے کتاب والو تم کیوں ہم سے محاجہ کر رہے ہو؟ محاجہ حجت سے ہے، باب مفعلہ، محاجہ یعنی دلیل بازی، جس کو ہم کہیں گے کوئی اس وقت جو ہے مناظرہ ہو رہا ہو، محاجہ ہے، اور یہ کہ آپ بھی دلیل دے رہے ہیں، دوسرا فریق جو ہے آپ کی دلیل کو کاٹ کر اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، جیسے کہ کئی دن تک وہ 70 جو عیسائی جو ہیں جن کا وفد آیا تھا نجران سے،
وہ حضور کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں لگا رہا اور وہ محاجہ جو ہے ہوتا رہا، بالآخر مباہلے کی نوبت آئی اور پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو تم کیوں محاجہ کر رہے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، حالانکہ تم مانتے ہو کہ تورات بھی اور انجیل بھی نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد۔ یہ تو ابراہیم پوسٹ ابراہمک پیریڈ ہے، تورات نازل ہو رہی ہے تو 1400 قبل مسیح میں نازل ہو رہی ہے، کم سے کم 600 برس اس وقت بیت چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم کے 600 یا 500 برس کے بعد تورات آ رہی ہے، پھر اس تورات کے 1400 برس کے بعد پھر انجیل آ رہی ہے۔ تو یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں، اور ابراہیم ظاہر بات ہے کہ آپ نے تورات سے شروع کیا ہے وہ دین جس کو آپ کہتے ہیں یہودیت، اور انجیل سے شروع کیا ہے وہ دین جسے آپ کہتے ہیں نصرانیت۔ تو یہ دونوں دین جو ہے یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ آؤ کہ ہم جمع ہو جائیں ابراہیم کی شخصیت کے اوپر۔ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟